پاکستان نے IMF کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے بجلی کا بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ ٹیرف کو کم کرنے کا حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ حکومت نے مذاکرات میں 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، فسکو اور کیپکو کی نجکاری کی جائے گی۔ IMF کا کہنا ہے ڈسکوز کی نجکاری کے بغیر توانائی کے شعبے میں درستی ممکن نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نئی کینالز کے فیصلے سے سندھ میں شدید خدشات ہیں، اس پر متفقہ فیصلے ضروری ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی کا مسئلہ سندھ کے عوام کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے صدر آصف زرداری کے پارلیمنٹ سے خطاب کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نفرت کی بجائے امید کی بات کی۔ انہوں نے KP میں بڑھتی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاق سے مطالبہ کیا کہ معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملہ کیس میں CTD نے عبوری چالان جمع کرا دیا، جس کے مطابق حملے میں 2 چینیوں اور 1 پاکستانی کی موت ہوئی۔ جاوید اور گل نسا گرفتار ہیں۔ ملزم جاوید نے حملے سے پہلے ایئرپورٹ کی ریکی کی۔ ملزمہ گل نسا نے بارود سے بھری کار بلوچستان سے کراچی لانے میں مدد کی۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ بشیر بلوچ عرف بشیر زیب اور عبد الرحمان عرف رحمان مفرور ہیں، جن کی گرفتاری کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت۔ ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع۔ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا، لیپ ٹاپ موبائل کا ڈیٹا ریکور کرنا ہے۔ ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ جج نے ملزم ارمغان سے استفسار کیا، آپ کو مارا پیٹا تو نہیں؟ ملزم ارمغان نے کہا، مجھے پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ وزارت پلاننگ میں کرپشن کی شکایت پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے افسر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں، کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، FBLE کیس کا فیصلہ 1962 کے آئین کے تحت ہوا۔ اس کیس کو 1973 کے آئین کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، دوسری طرف سے جس پیراگراف کو بنیاد بنا کر دلائل دیے جاتے ہیں وہ بے اثر ہیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا، FBLE کیس میں کہا گیا تھا فوجی ٹرائل ٹھیک اور فیئر ٹرائل کا حق ملتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، FBLE کیس کلاز D کی بات کرتا ہے کہ اس کے تحت سویلین کو بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ کلاز D ہوتے ہوئے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں کیسے ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی بدترین بددیانتی تھی، رقم خزانے میں نہیں بھیجی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا، حکومت یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا دانش یونیورسٹی کو ایسا بنائیں گے جو دنیا میں نام پیدا کرے گی۔ یونیورسٹی میں IT، AI اور ورکشاپس ہوں گی، دنیا بھر سے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو مدعو کریں گے۔ PTI کے دور میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا، ہم نے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے سپیکرز اور وزیر اعلیٰ نے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، وزیر قانون کی وضاحت مسترد کرتا ہوں، اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں۔ فروری میں ملکی ترسیلات زر 3 ارب 10 کروڑ ڈالر رہی۔ ترسیلات زر میں فروری 2024 کے مقابلے میں 38.6%، جبکہ جنوری 2025 کے مقابلے میں 3.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال 32.5% اضافے کے ساتھ 24 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئیں۔